ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک بہت ہی شاندار، جاندار اور ایمان افروز حکایت لے کر، جو حضرت صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے متعلق ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک ایمان والوں کی شان کیا ہوتی ہے یہ پہنچ جائے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو ایمان کی طاقت سے لبریز کر لیں اور ایمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھے۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے باربان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے، ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہوں ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا، ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں، ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پٹکتی تھیں، وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے خیموں سے کوئی 2 میل دور نکل گیا، آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں اس کا رفیق خاص بین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے حرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کاموں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دوری سے واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی چلتے چلتے دور نکل گیا اور محافظ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں، دائیں طرف اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2 یا 2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا، بولا کس قدر تعفن ہے اس کی، اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑ پھڑانے کی آواز میں سنائی دی،
फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई दीं, फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियाँ सी सुनाई दीं। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अय्यूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पंजों में दबोचकर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थीं, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही हों। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलीबी की खोपड़ी है। अय्यूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा, फिर उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, इन लोगों की खोपड़ियाँ मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है और सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फ़लस्तीन पर सलीबी काबिज़ हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस ना हो, शद्दाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ़ार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नज़र आतिश करके डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर उस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तल्ख आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका कीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ चल रहा था। चलते चलते रुक गया, झुककर रेत से कुछ उठाया और थैली पर रखकर सबको खाया। ये थैली जितनी बड़ी सलेब थी जो सियाह लकड़ी की बनी हुई थी, उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने उन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे, फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के बाजुओं से उसके सामने गिरी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मिल्कियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलेब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से कहने लगा, मैंने मुस्लिमों के एक कैदी अफसर से बातें की थीं। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने उस खोपड़ी पर रख दी ताकि उसकी रूह सलीब के बगैर न रहे। उसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम उन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे?
انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحد میں افق تک لے جاؤں گا، اور سلطنت اسلامیہ کی سرحد میں افق تک لے جاؤں گا، مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو، اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اس میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے، 50,000 سوڈانی لشکر کو کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی ہے۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سازنامہ سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح مضبوط تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پارکاب تھا، ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپ سنائی دیے۔ ان کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جائیے، ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا، کسی انسان کا نشان تک نظر نہیں آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں ہے، ایک سالار نے کہا، اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا میں بحیرہ روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے لگا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہیں، مگر میرے عزیز دوستو کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے ہے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے، اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر دیا، ایک نے بائیں
طرف کر دیا اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ وہ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شبخون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد ادھر دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدے داروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو مالی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے، جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے استعمار کے آخر بھی لڑ سکیں، یعنی جو دشمن ہیں ہمارے ان سے آخر تک بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں، اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشیں کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا باب ہے کہ جس کو اگر مسلمان پڑھ لے تو اس کے اندر ایمانی جذبہ جاگ جاتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے اسے پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔